पुराने ज़माने की बात है कि मुसलमानों की बस्ती में एक पंडित आया और उसने आकर के मुसलमानों से कहा, मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मुसलमानों ने कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। तो उस पंडित ने कहा कि तारीख मुकर्रर कर ली जाए, तारीख मुतय्यन कर ली जाए। तारीख मुकर्रर कर दी गई, तारीख मुतय्यन कर दी गई कि फला दिन और फला बज के फला मिनट पे पंडित जी आएंगे और अपने सवालात करेंगे और मुसलमान उनके जवाब देंगे। पंडित का कहना था कि अगर तुमने मेरे उन सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारा मजहब इस्लाम एक्सेप्ट यानी कबूल कर लूंगा, और अगर तुमने मेरे उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हें सबको जो है गैर मुस्लिम बनना पड़ेगा, अपना इस्लाम मजहब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान घबरा गए, अल्लाह अकबर, तारीख का इंतजार करने लगे। जब वही तारीख आई, वही दिन आया, वही टाइम आया तो पंडित आया। आने के बाद तमाम मुसलमान कबीले के लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए, मजमा लग गया। और जैसे मजमा हुआ, बहुत मुसलमान अवाम, मुसलमानों के सरों का सैलाब, बहुत बड़ा मजमा हो गया। और पंडित ने कहा मेरे लिए स्टेज बनाया जाए। उसके लिए ऊंचा स्टेज बनाया गया। जब उसके लिए ऊंचा स्टेज बनाया गया, पंडित बैठ गया ऊपर, मुसलमान नीचे और पंडित ऊपर बैठ गया। अब मुसलमानों ने कहा, अब सवाल करो, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? पंडित ने कहा, मेरा पहला सवाल है, उसका जवाब सोच समझ के देना। अगर पहले सवाल में फेल हो गए तो दूसरा सवाल मैं करूंगा, अगर उसमें भी फेल हो गए तो फिर मैं तीसरा सवाल करूंगा। अगर तुम तीनों सवालात में फेल हो गए, जवाब नहीं दिया गया तुमसे, तुम्हें सबको इस्लाम मजहब छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन जरा तवज्जो कीजिए, वो 3 सवाल कौन से थे? वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे? बड़े अजीब क्वेश्चंस थे, आप इसको सुने बगैर मत जाइएगा। पंडित ने पहला सवाल ये किया मुसलमानों से कि मेरा पहला सवाल ये है, तुम्हारा खुदा जो है अल्लाह ताला से पहले क्या चीज थी? पंडित का ये पहला सवाल, यानी खुदा से पहले क्या चीज थी, क्या शय थी? अब मुसलमान, चूंकि वो जो मुसलमान थे, वो जो आवाम थी, आवाम तो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये तो सीधे सादे लोग होते हैं, इनको तो जैसा तुम बोल दो वैसे करने लगते हैं। अब उनके पास इल्म नहीं था, कम इल्म लोग थे, इल्म की कमी थी। लोगों ने कहा, मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह ताला से पहले क्या चीज थी? तुम्हारा यह सवाल है पहला। तो किसी ने कहा कि जहां पर अल्लाह ताला रहता है वो जगह होगी वहां पे, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी ने कहा अल्लाह ताला जहां रहता है वो जगह पहले से वहां मौजूद होगी। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही, जो कि कम इल्म था, इल्म नहीं था लोगों के पास। पंडित ने कहा तुम पहले सवाल में फेल हो गए। कहा दूसरा सवाल मेरा यह है कि तुम्हारा खुदा अल्लाह ताला इस वक्त कहां को देख रहा है? अल्लाहु अकबर, इस वक्त कहां देख रहा है? तो किसी ने कहा कि इस वक्त अल्लाह ताला जमीन की तरफ को देख रहा होगा, किसी ने कहा आसमान की तरफ को देख रहा होगा, किसी ने कहा कि दाएं को देख रहा होगा, किसी ने कहा बाएं को, किसी ने कहा आगे को, किसी ने कहा पीछे को देख रहा होगा। कम इल्म लोग थे, जवाब नहीं बन पाया। अल्लाहु अकबर। पंडित ने कहा तुम दूसरे सवाल में भी फेल हो चुके हो, तीसरा सवाल क्या है? कहा मेरा तीसरा सवाल ये है, ये बताओ तुम्हारा खुदा अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त क्या कर रहा है? तो किसी ने कहा कि बारिश बरसाने के इरादे में होगा, किसी ने कहा कि किसी को औलाद दे रहा होगा, किसी ने कहा कि किसी को रोजी दे रहा होगा। तो बहरहाल तीनों सवालों के जवाब में मुसलमान फेल हो गए, नाकाम हो गए। अल्लाहु अकबर। अब मजहब छोड़ने की बात आ गई, बड़ा खतरनाक वक्त आ गया, बड़ा खतरनाक लम्हा आ गया। अब पंडित के चेहरे पे तो बशाशत है, हशाश बशाश है, और मुसलमानों में जो है गमगीन गमजदा हो गए लोग। अब क्या किया जाएगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन छोड़ा जाएगा? अल्लाह अकबर। अभी महफिल जमी हुई थी, महफिल बर्खास्त नहीं हुई थी कि एक छोटा सा बच्चा था, कि शायद वो तालीम हासिल करने के गरज से जा रहा था, जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। वो बच्चा करीब आया, उसने अपने एक चाचा से पूछा, उनसे कहा कि ये मुसलमानों का मजमा कैसा है? मुसलमान नीचे बैठे हैं और सामने में देख रहा हूँ गैर मुस्लिम स्टेज पर ऊपर बैठा है, क्या वजह है?
تو اس سے کسی نے کہا بچے تم نہیں پوچھے تو اچھا ہے. کہا مجھے بتاؤ تو. کہا بات یہ ہے بیٹے اس نے 3 سوال کیے ہیں, اس کے جوابات ہم سے نہیں دیے گئے, تو اب ہمیں اسلام مذہب چھوڑنا پڑ رہا ہے. بچے کا دل بہت مضطرب ہوا, بچہ بہت پریشان ہوا. بچے نے کہا چاچا مجھے بتاؤ اس کے 3 سوالات کون سے ہیں؟ تو چاچا جی نے کہا, بڑے بزرگ نے کہا بیٹے اس میں تو بڑے بڑے فیل ہو گئے, بڑے بڑے ناکام ہو گئے, تو بچہ ہے تو کیا جواب دے گا؟ کہا چاچا مجھے آگے کر کے تو دیکھو, ہو سکتا ہے میں جواب دے دوں, میں علم حاصل کرتا ہوں, میں قرآن عظیم پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. جب بزرگوں نے اور عوام الناس نے اس بچے کو آگے کیا تو بچے نے کہا کہ میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب دوں گا. میں مسلم قوم کا بچہ ہوں, میں مسلم قوم کا ایک فرد ہوں, تو مجھے بچہ نہ سمجھ, تو سوال کر, میں تیرے 3 سوالوں کے جواب دوں گا. اس بچے نے کہا 3 سوالوں کے جوابات میں تجھ کو دوں گا, لیکن سب سے پہلے میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا کہ سوال کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا سوال کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے اور جواب دینے والا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. یعنی کوشچنز کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے, آنسر دینے والا بڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آنسر میں دوں گا, جواب میں دوں گا, اور تو سوال کرے گا. تو میں ہوں بڑا, تو ہے چھوٹا. تو کیا مطلب ہوا کہ جب میں جواب دوں گا تو میں بیٹھوں گا اوپر, تو آئے گا نیچے, چونکہ تو سوال مجھ سے کرے گا. غیر مسلم نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ جو ہے اسٹیج پہ چڑھ کے اوپر بیٹھ گیا, اب یہ غیر مسلم نیچے. اب اس بچے نے کہا اب تم کرو سوال, کیا سوال کرنا چاہتے ہو, میں جواب دوں گا. اب مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بچہ ہونہار لگ رہا ہے, بچہ قابل لگ رہا ہے, بچہ ذہین لگ رہا ہے, بچہ ہو سکتا ہے جواب دے دے. تو اس بچے نے کہا پہلا سوال کر. تو اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے, یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا چیز تھی, اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا شے تھی؟ تو بچے نے کیا خوبصورت جواب دیا. ناظرین سنیے ذرا اور اس کا لطف اٹھائیے. سبحان اللہ. بچے نے کہا اس سے تم گنتی گننا شروع کرو. تو اس نے گنتی گنی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جب 10 تک گنتی گنی اس نے, تو اس بچے نے کہا جو اسٹیج پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا, یہ غیر مسلم پنڈت نیچے تھا, تو اس نے کہا میں نے 10 تک گنتی گن دی. کہا اب رک جاؤ. کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا اب گنتی تم نے سیدھی گنتی گنی تھی, اب تم گنتی الٹی گننا شروع کر دو. کہا الٹی گنتی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے گنتا ہوں. جب الٹی گنتی گنی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. کہا 1 سے پہلے کیا چیز ہے؟ کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کہا جب دنیا کی گنتی میں یہ تو مصنوعی چیز ہے, بنائی ہوئی ہے, جب دنیا کی گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ تو خالق ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس سے پہلے بھی کوئی شے نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. وہ سب سے اول ہے, وہی هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی واحد ہے, وہی باطن ہے. سبحان اللہ. پہلے سوال کا جواب مل گیا. کہا پنڈت دوسرا سوال کر. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے, یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے, کس طرف دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ تم چراغ لے کر کے آؤ. جب چراغ لایا گیا, آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی اتنی ہائی فائی ہے کہ سب لائٹیں ہیں, ٹیوب لائٹس ہیں, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, چراغ سے لوگ روشنیاں کرتے تھے. تو چراغ منگوایا گیا, چراغ کے اندر تیل ڈالا گیا, کہا اس کو روشن کرو, یعنی روشن مطلب اس کو جلاؤ. جب اس چراغ کو روشن کیا گیا, جب اس کو جلایا گیا, کہا پنڈت یہ بتاؤ کہ اس کی روشنی جو ہے کدھر کو جا رہی ہے؟ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف کو جا رہی ہے. تو اس بچے نے تڑپ کر کہا کہ جب دنیا کے اس چراغ کی روشنی چاروں طرف کو جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی چاروں سمت کو دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سب طرف کو دیکھ رہا ہے. اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے, اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے, روشن کرنے والا ہے, وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. کہا دوسرے سوال کا جواب مل گیا؟ کہا مجھے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا. کہا آپ تیسرا سوال کر. کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تمہارا خدا اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس پیارے بچے نے, اس ہونہار بچے نے بہت شاندار جواب دیا. کہا ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت بڑا عظیم کام کیا. کہا کون سا کام؟ کہا کہ ایک نان مسلم, ایک غیر مسلم کو اسٹیج سے نیچے اتار دیا,
اور ایک مسلم بچے کو، قرآن کے پڑھنے والے کو اسٹیج پہ ممبر پہ چڑھا کے اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نواز دیا، عزت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ عظیم کام کیا، سبحان اللہ۔ اب جب اس کو تینوں سوالات کے جواب مل گئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمان حشاش بشاش ہو گئے، چہرے کھل اٹھے، جو غم زدہ چہرے تھے ان کے چہروں پہ مسکان آ گئی، سبحان اللہ، چہرے حشاش بشاش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس بچے نے جب تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو مسلمانوں کا ایمان لوٹتے لوٹتے بچ گیا، سبحان اللہ۔ ایک بچہ ہزاروں سینکڑوں مسلمانوں کا ایمان بچا کے چلا گیا۔ اب ناظرین، آپ کے دل میں خواہش تو ہوئی ہوگی نا کہ وہ بچہ کون ہے، اس کا نام بھی آپ کو بتا دیا جائے۔ جی ہاں، میں اس کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ بچہ کون تھا کہ جس نے اتنے مسلمانوں کا ایمان بچا لیا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آپ کے اور ہمارے امام سراج الامہ، کاشف الغمہ، یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کا نام نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ بچہ امام اعظم تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کا ایمان بچا لیا تھا اس دہریہ سے، اس غیر مسلم سے، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، وہ بچہ کوئی ٹک ٹوکر نہیں تھا۔ ٹک ٹوک پہ لوگ فحش ویڈیو ڈالتے ہیں، نوجوان لڑکے جو قرآن سے دور ہیں، جو فحش لٹریچر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو اور بہت سارا مواد دیکھتے ہیں اور قرآن عظیم نہیں پڑھتے ہیں، نبی کی حدیث نہیں سنتے ہیں، عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں اور اپنے اماموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر امام صاحب تقریری بھی کرتے ہیں تو اس وقت گھر سے نکلتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ امام صاحب کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جمعے کے دن تھوڑا پہلے آ جایا کرو، امام صاحب سے قرآن اور حدیث کی پیاری پیاری باتیں سن لیا کرو، اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو، جلدی آ جایا کرو، سبحان اللہ۔ جب پتہ چلا، بعض اوقات بچے بھی اتنے ہونہار دیندار ہوتے ہیں جو ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جس سے بڑے بوڑھوں کا ایمان بچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ ایک جوان عالم کی ایک شیخ پر فضیلت ہے، یعنی کوئی اگر جوان عالم دین ہے تو وہ آگے آگے چلے گا اور جو بزرگ ہے وہ پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یعنی کوئی بوڑھا شخص ہے جس کی سفید داڑھی ہے وہ چلے گا پیچھے، اور جو جوان عالم ہے وہ چلے گا آگے آگے۔ جوان عالم دین کا جاہل شیخ پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایسی ہی اچھی اچھی اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سید عاصمیہ آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔